अस्सलाम वालेकुम जी, काइंडली अगर आप कंफर्म कर दें दैट यू कैन हियर मी सो दैट आई मे प्रोसीड. Perfect. Assalamu alaikum and welcome to this session on tax implications and planning avenues for capital market participants, hosted by Pakistan Stock Exchange. This is Farooq Rashid here, partner with RN Co Chartered Accountants and team lead taxation at bfiler.com, जो कि पाकिस्तान की foremost digital tax filing app and digital advisor है. Uh, so I would like to kick off with a special note of gratitude to Pakistan Stock Exchange जिन्होंने आज ये session host किया है on tax implications and planning, especially for capital market participants. इसमें हमारे जो की टेकअवेज हैं वो हमने जैसे फ्लायर में शाये किए थे. सो विल बिगिन by analyzing why it is important to file your tax returns. पाकिस्तान में ऑब्वियसली वक्त के साथ बड़े जो है वो डिफरेंट एक ट्रीटमेंट अडॉप्ट हुआ है टू एक्टिव फाइलर्स जिसे कहा जाता है पीपल हु फाइल देयर टैक्स रिटर्न्स एंड डू इट ऑन टाइम. सो दीज आर द फाइलर्स हु आर कॉल्ड एक्टिव फाइलर्स. तो इनके साथ जो ट्रीटमेंट है जो मैटर्स हैं और जो इनके साथ एक इकोनॉमिक आई थिंक इकोनॉमिक I would say incidence of taxation है वो बड़ा ही different है from people who are non-filers of taxation. यानी और नॉन फाइलर्स से मुराद ये है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं जो टैक्स नहीं देते. अब नॉन फाइलर्स टैक्स की ज़बान में जिसे कहा जा रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेशुमार टैक्स देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स दे देंगे, सेल्स टैक्स दे देंगे और इवन फॉर कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स वी वुड सी के बहुत सारे नॉन फाइलर्स होते हैं जो कि अपने ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स से डबल टैक्स दे देते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो अपना जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल नहीं करते तो इस वजह से वो नॉन फाइलर्स कहलाते हैं. सो वी वुड सी व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स एंड दैट टू डूइंग इट ऑन अ टाइमली बेसिस. सो दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 1. फिर हम ये देखेंगे कि एक कैपिटल मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर टैक्स इंसिडेंट्स अराइज क्या क्या होता है. सो वो क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें दे माइट बी पार्टिसिपेटिंग और उसके ऊपर फिर क्या डिफरेंट टैक्स इंसिडेंट्स अराइज होगा. और देन वी वुड ऑल्सो सी कि उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है. क्या हमारे पास कोई एवेन्यू है जिसे यूज़ करते हुए हम उस टैक्स इंसिडेंट्स को कम कर सकें. देन वी वुड ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो कि स्टेट बैंक का एक रीसेंट इनिशिएटिव है फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा बैक इनटू पाकिस्तान ताकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे स्टिमुलेट किया जा सके. सो वी विल आल्सो टॉक अ बिट अबाउट दैट एंड व्हाट tax incentives if any have been made available to people who have invested via Roshan digital accounts. So ये आज हमारी की टेकअवेज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले बिगिनिंग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि आखिर एंड दिस आई बिलीव इज द मोस्ट पर्टिनेंट एंड वैलिड क्वेश्चन कि आखिर ज़रूरत ही क्या है दैट आई शुड बी फाइलिंग माई टैक्स रिटर्न्स. मैं अगर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन एनी केस अपना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन एनी केस टैक्स जो है वो काफ़ी पे करते हैं राइट. जैसे मैं आपको कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक्सप्लेन कर रहा था. सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट्स जिन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वाई ब्रोकर्स उन्होंने शेयर्स लिए हुए होंगे या फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जो है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन्होंने
इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, और म्यूचुअल फंड्स में आया कि वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हों या स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट म्यूचुअल फंड्स हों, उसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई हो. सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दिस इन्वेस्टमेंट, और फिर उनसे जो भी उनकी फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन राइज होता है, डिविडेंड राइज होता है, तो उस पर उनको जो ड्यू टैक्स है उनसे डिडक्ट कर दिया जाता है, दे वुड बी पेइंग दैट टैक्स. लेकिन ये क्योंकि एनुअल बेसिस पे अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, एफबीआर की जो एनुअल एक एक व्हिच इज अ वेरी सिंपल फॉर्म, आई वुड से कंपैरेटिवली, अगर वो एनुअल बेसिस पे अपना वो फॉर्म फाइल नहीं कर रहे, तो दीज पीपल वुड बी कॉल्ड नॉन फाइलर्स. तो क्या आखिर ज़रूरत है कि इन लोगों को कि ये क्यों अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें? वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न. क्यों? सबसे पहले तो ये दिस इज अ लीगल, अ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट. एक आप यू वुड रियलाइज, यू वुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप जिस सरजमीन पे रहते हैं उस जगह का एक कानून है, उस कानून की कंप्लायंस करना ये आपके ऊपर एक मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. So that is reason number one. But a very good and important reason is also the fact that FBR will penalize you. आपके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की पेनल्टीज लग सकती हैं अगर तो आप टाइमली बेसिस पे अपना टैक्स रिटर्न ना फाइल करें, और स्पेशली अगर जो ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स है वो भी आप पे ना करें. So FBR has now recently published these numbers, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमें ये चीज़ मालूम है और NIC लेवल पे मालूम है कि अच्छा, जैसे ये पहले इन्होंने बताया कि 10 लाख ऐसे अफराद हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, लेकिन एफबीआर को पता है कि देयर इज इंफॉर्मेशन टू द कॉन्ट्री अवेलेबल. अब ये दिस माइट बी इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल कोई घर के बारे में उन्हें पता है, ज़मीनों के बारे में उन्हें पता है. एफबीआर नोज कि अच्छा ये शख्स हैं, ये फ़र्द हैं, ये कहते हैं कि इनकी कोई इनकम ही नहीं है, लेकिन बट दे आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स. इनकी गाड़ियां हैं, इनके घर हैं, इनके फॉर एग्जांपल ज़मीनें हैं, फैक्ट्री है, या ऐसे कोई बिजनेस एसेट्स हैं, या इनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल है, ये तो बहुत आते जाते रहते हैं बाहर, इनकी बड़ी शॉपिंग्स होती हैं. तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है एफ बी आर नोज कॉन्क्रीटली एंड डेफिनेटिवली नोज दिस अबाउट एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल. ऐसे ही उन्होंने एक और बताया कि ना, एंड देन ये बड़ा ही रेलिवेंट है टू पीपल हु आर पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट्स. ये कहते हैं कि हमें पता है कि 7.4 मिलियन 74 लाख पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका विदहोल्डिंग टैक्स है, और वो अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं कराते. अब विदहोल्डिंग टैक्स कहाँ कहाँ पे लगेगा? जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर हैं, तो आपके केस में ये विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा. फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल गेन है वहाँ पे लगेगा, अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ वहाँ पे आपको विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा. और इफ फॉर एग्जांपल यू हैव सम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल, अगर कोई अदर आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो आपके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स अराइज होगा. सो ये विदहोल्डिंग टैक्स जो है ना, एफ बी आर नोज एग्जैक्टली कि अच्छा ये आपका विदहोल्डिंग टैक्स है, जो कि अगेन दे नो इट ऑन NIC लेवल कि इंडियन हजरात का हमारे पास विदहोल्डिंग टैक्स आ रहा है, और ये वो लोग हैं जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दे वुड बी सेंडिंग आउट नोटिस टू दीज पीपल कि आप काइंडली अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएं, और आप हमें एग्जैक्टली आपकी जो भी आमदनी के ज़राए हैं वो बताएं, और अपने तमाम एसेट्स के बारे में भी बताएं. और अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये नोटिस सेंड आउट किए, ये इन्फॉर्मेशन लोगों से मंगवाना शुरू की, और उसके बाद फिर लोगों ने डिक्लेयर किया, तो दिस कैन अगेन लीड टू मल्टीपल पेनल्टीज, और बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट टैक्स एक्सपोजर इन लोगों का हो सकता है. तो अगेन एफ बी आर नोज, जो कि जिसके बारे में उन्होंने डेफिनेटिवली बताया है कि जो है वो ये इतने 74 लाख लोग हैं पाकिस्तान में जिनका एक विदहोल्डिंग टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स बनता है ऑन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि वो अपना टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं कर रहे. ऐसे ही उन्होंने ये भी बताया कि अगेन उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में वी हैव ओवर 3.5 मिलियन NTN होल्डर्स, यानी 35 लाख ऐसे लोग हैं
جو اپنا این ٹی این بنا دیا انہوں نے لیکن اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے. ناؤ دس از اگین اے مینڈیٹری لیگل ریکوائرمنٹ آن اینی بڈی ہو ہیز میڈ دیئر این ٹی این. اگر آپ نے پہلی دفعہ این ٹی این اپنا رجسٹر کرا دیا, اب اینوئل بیسس پہ آپ کے اوپر یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں آن این اینوئل بیسس. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر بھی یہ اگین نان کمپلائنس ہو جاتی ہے, آپ ایکٹیو ٹیکس پیئرس کی لسٹ میں بھی نہیں آئیں گے, آپ کے اوپر ٹیکس انسیڈنس بھی ڈبل ہو جائے گا, آپ کے اوپر پینلٹیز بھی لگ سکتی ہیں, اور ایک کافی ایک جو لیگل نان کمپلائنس ہے اس کا ایکسپوجر ارائز ہوتا ہے. سو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگین somebody wants to invest in the stock market, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرایا, ایک این ٹی این فار ایگزامپل آپ نے بنا دیا, کیونکہ بروکرز بھی آپ سے مانگتے ہیں کہ اچھا آپ این ٹی این کیوں نہیں اپنی بتا دیں whether you have an NTN or not. تو اس کی بیسس پہ انہوں نے این ٹی این اپنا بنا دیا, بٹ دین دے نیور bother to file their tax returns. سو اگین یہ آپ کو بڑے ہی ٹیکس ایکسپوجر سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر سکتا ہے آپ کو, اور بہت ہی آپ کا جو ہے اس کے اوپر پینلٹیز وغیرہ لگ سکتے ہیں. سو دس از ون ویری اسٹرانگ, ون ویری امپورٹنٹ ریزن کہ کیوں آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے. دوسری ایک بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی اکنامک لائف ہے, اس میں میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل یور ایکٹیویٹیز ادر دین جو کہ آپ اسٹاک مارکیٹ کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی, وہاں پہ آپ کو ڈویڈنڈ ریسیو ہوا, وہاں پہ جو بھی فار ایگزامپل آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کی لائف میں بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی. فار ایگزامپل آپ نے گھر پرچیز کیا یا سیل کیا, یا آپ نے کوئی موبل پراپرٹی, پلاٹ بھی ہو سکتا ہے, ایگریکلچرل لینڈ بھی ہو سکتی ہے, آپ نے سیل پرچیز کی, آپ نے کوئی موٹر وہیکل جو ہے اس کو آپ نے پرچیز کیا یا آپ نے سیل کیا, بینکنگ ٹرانزیکشنز آپ نے کی, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل سیل فون کا بل ہے, اس سے بڑا نارمل جو ہے وہ یہ 12.5% اس پہ ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس ہوتا ہے. آپ کا ٹریول ہے, انٹرنیشنل ٹریول ہے, ڈومیسٹک ٹریول ہے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول ہے تو 16,000, اگر آپ فرسٹ کلاس میں ٹریول کر رہے ہیں, ڈومیسٹک ہے تو 5% irrespective of what class are you traveling in. تو یہ پورا کا پورا آپ کا ایڈوانس ٹیکس ہے جو کہ آپ کا جمع ہو رہا ہوتا ہے ایف بی آر کے ریکارڈز میں. اور اگر آپ نے اینیول اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر کے یہ پورا اماؤنٹ وہاں سے کلیم نہیں کیا تو یہ آپ کا لیپس ہو جائے گا, یہ پھر آپ بعد میں کلیم نہیں کر پائیں گے, اور یہ پورا کا پورا آپ کا جو اماؤنٹ آف ٹیکس ہے یہ لاس ہو جائے گا. سو اگین ویری امپورٹنٹ ریزن نمبر ون ہم نے دیکھا کہ آپ پینلٹیز اوائڈ کریں, آپ لا آف دا لینڈ کو فالو کریں, پینلٹیز اوائڈ کریں, ایف بی آر کا جو فالو اپ ہے انڈیو نیسسری اسے آپ اوائڈ کریں. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو فائنینشیل لاس ہے, اینڈ فائنینشیل لاس کے اور بھی میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا, سو آپ کا جو فائنینشیل لاس ہے اس سے آپ کو خود کو سیو کرنا ہے بائی فائلنگ اے ٹیکس ریٹرن. اگر آپ اپنا ٹائملی بیسس پہ ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں گے تو یہ تمام ساری چیزیں آپ اپنے ٹیکس ریٹرن میں کلیم کر پائیں گے, اور یہ پھر آپ کا ایسٹ کہلائے گا. ایسے ہی ہمارے پاس کچھ اور بھی ایگزامپلس ہیں, جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا فار ایگزامپل آپ نے پراپرٹی پرچیز کی یا سیل کی, تو ایٹ دیٹ ٹائم ایک ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے پرچیزر کے پاس بھی اور سیلر کے پاس بھی, پرووائڈیڈ انہوں نے پراپرٹی خریدنے کے بعد 4 سالوں کے اندر اندر سیل کی ہے, تو پھر سیلر کے اوپر 1% ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے. ایسے ہی جو پرچیزر ہے اس کے اوپر بھی 1% ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے. ایسے ہی آپ فار ایگزامپل موٹر وہیکل رجسٹر کر رہے ہیں, کوئی گاڑی رجسٹر کر رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن واٹ یور اسٹیٹس از, اب یہ 7,500 سے 2.5 لاکھ یا وہ کیا انجن کی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. لیکن یہ جو بھی آپ اسکرین پہ ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں اپنے پاس, یہ تمام ساری چیزیں ڈبل ہو جائیں گی اگر تو اس سے کیا ہوگا, اگر تو آپ اپنا ٹائملی بیسس پہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا اور آپ نان فائلر ہیں. اگر تو آپ نان فائلر ہیں, آپ نے یو ہیونٹ فائل یور ٹیکس ریٹرن, تو یہ تمام جو بھی ٹیکسز ہیں یہ ڈبل ہو جائیں گے. ناؤ یو انڈرسٹینڈ جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں, سو فار ایگزامپل 10 ملین کی پراپرٹی ہے, 20 ملین کی پراپرٹی ہے, سو اس میں بھی اگر آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ روپیز کا ڈفرینس آ جاتا ہے. سیم ود موٹر وہیکلز از ویل, اس میں بھی بڑا آپ کو سگنیفیکنٹ ڈفرینس آ جاتا ہے. اینڈ دین اف یو ہیو اے لاٹ آف بینکنگ ٹرانزیکشنز, اس میں بھی بہت آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے اگر اف یو آر ریکوائرڈ ٹو فائل یور ٹیکس ریٹرنز اینڈ یو ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. تو اس وجہ سے اٹ از ہائیلی ایڈوائزبل کہ اگر آپ کی ان میں سے کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ فائنینشیل سیونگ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیو ٹائم پہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں. ٹینتھ اسکیڈول جب سے آیا ہے اس کے بعد سے اسپیشلی جو کیپٹل مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو مجھے ایکسپلین کرنے میں بہت آسانی ہو گئی ہے کہ کیوں ان کو اپنا ٹیکس ریٹرن ٹائملی فائل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد اٹ ہیز ناؤ بین
given, now this is a part of the law, कि आपका जो टैक्स विदहोल्ड होगा ऑन दीज एक्टिविटीज एंड देन अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज इज वेल, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा रेलिवेंट है क्विकली, तो हम इन्हें गो थ्रू कर लेते हैं कि नॉर्मल जो रेट ऑफ डिविडेंड है दैट इज़ 15%, और ये एफ टी आर होता है, फाइनल टैक्सेशन होता है। ऐसे ही जो जैसे फॉर एग्जांपल आप कैपिटल मार्केट में लेट्स से आप शेयर्स आपने लिए हुए हैं या आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो नॉर्मली जो रेट है दैट इज़ 15%, लेकिन उसमें भी ऊपर नीचे कुछ एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास, वो एग्जैक्टली किस तरीके से फंक्शन करेगा वो हम शॉर्टली देखेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट्स से द स्टैंडर्ड रेट इज़ 15%। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन डेट का जो स्टैंडर्ड रेट है दैट इज़ 15%। नाउ इफ़ अगर आप अपना टैक्स रिटर्न आपने टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं किया, तो नाउ ऑल ऑफ दिस विल बिकम डबल। ये तमाम सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप परसेंटेजेस भी दे सकते हैं। अच्छा, डिविडेंड में एक ऐसी कंपनी जिसकी नंबर वन या तो इनकम एग्जेम्प्ट है फॉर एनी रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज है, तो उनकी जो इनकम है वो अब खैर उसमें क्रेडिट आ गया है, 100% क्रेडिट है, लेकिन वो पहले एग्जेम्प्ट होती थी। तो इन एनी केस उसकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कुछ भी अराइज नहीं होता। तो अगर या तो ये है या फॉर एनी ऑन अकाउंट ऑफ एनी क्रेडिट्स या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, किसी कंपनी ने ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं दिया या उनके ऊपर कोई टैक्स बना ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उसे अगर कोई डिविडेंड विड्रॉ किया जाता है तो उसका जो टैक्स रेट है वो 25% हो जाता है, नॉर्मल टैक्स रेट फॉर एफ टी आर इनकम, डिविडेंड इनकम। तो अगर आप यू आर नॉन फाइलर, आप एक्टिव फाइलर्स लिस्ट में आपका नाम नहीं शो हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये तमाम सारे जो रेट्स हैं ये डबल हो जाएंगे। नॉर्मल जो डिविडेंड का रेट है 15%, दैट गोज अप टू 30%। जो 25% डिविडेंड का रेट है वो 50% हो जाएगा। ऐसे ही कैपिटल गेन में जो 15% आपका अमाउंट ऑफ टैक्स है ऑन योर कैपिटल गेन, वो डबल होकर 30% हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन डेट का जो स्टैंडर्ड रेट है 15%, वो डबल होकर 30% हो जाएगा। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस जो कि आप अपने पास आपको जो है वो लॉस होगा, आपका इकोनॉमिक लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, अगर आप अपना जो है वो टैक्स रिटर्न टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं करते, और आप जो ड्यू अमाउंट ऑफ कंप्लाइंस, जो ड्यू आपकी कंप्लाइंस है वो आप टाइमली बेसिस पे नहीं करते, तो एक्टिव टैक्स बेस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, और फिर अकॉर्डिंगली ये जो सारे जो टैक्स इंसिडेंट्स है ये डबल हो जाएगा। सो अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि क्यों आपने अपना टैक्स रिटर्न टाइमली बेसिस पे फाइल कर देना चाहिए। आपके ऊपर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो कंपैरेटिवली बड़ी सिंपल है, क्योंकि उसमें एक बड़ा जो मेजर एलिमेंट है वो है डिविडेंड्स का। तो जो डिविडेंड है उसके ऊपर तो स्ट्रेट आपके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा 15%, अनलेस जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी ऐसी कंपनी से डिविडेंड ले रहे हैं जिसकी इनकम या तो एग्जेम्प्ट है या क्रेडिट्स या लॉसेस होने की वजह से उसने इस साल कोई टैक्स पे उसको नहीं करना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसका जो अमाउंट ऑफ टैक्स, जो परसेंटेज ऑफ टैक्स बनता है उसके डिविडेंड पे, वो 25% हो जाता है। सो ये टैक्स इंसिडेंस है ऑन योर डिविडेंड इनकम। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन है उसके ऊपर ना डिपेंड्स कि आपकी सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड क्या है। अगर तो वो सिक्योरिटी आपने ली है 1 जुलाई 2016 के बाद, यानी तकरीबन अभी 5 साल पुरानी बात हो गई है, यानी हम कह ले चले 5 साल, पिछले 5 सालों के अंदर अंदर तकरीबन अगर आपने कोई सिक्योरिटी ली है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको सेल करने पे जो आपको गेन आएगा वो दैट टैक्स विल बी 15%। और इससे अगर आप पीछे चले जाएं तो फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द होल्डिंग पीरियड कि आपने उसको 12 महीनों तक रखा, 24 महीनों तक रखा, या 2 सालों के बाद तक भी आप उसे होल्ड करते रहे, तो फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा था 15, 12.5 एंड 7.5% से। लेकिन फॉर लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं करते, स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दीज वुड मोस्टली भी पीपल जिन्होंने पिछले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट की है, और उनको जब फिर वो सेल करेंगे, सो दीज वर ऑल सिक्योरिटीज व्हिच वर एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2016। तो इनको जब ये सेल करेंगे तो इसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ टैक्स अप्लाई होगा दैट विल बी 15%। तो ब्रॉडली स्पीकिंग यही जो है वो टैक्स इंसिडेंस है जो कि आपके कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। टैक्स प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे?
अच्छा, जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए टैक्स प्लानिंग के एवेन्यूज़ आपकी अपनी जो कैपिटल गेन है या डिविडेंड है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा राइट अवे एवेन्यूज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है फॉर योर इन्वेस्टमेंट जो कि आप करते हैं कहाँ पे करेंगे, या तो आप फ्रेश इशू बेसिकली ऐसी शेयर इशू जो कि कंपनी करती है टू द पब्लिक और उसमें आप डायरेक्ट अलॉटी हो, फर्स्ट अलॉटी हो। इसमें फॉर एग्जांपल आईपीओज भी हो सकते हैं, जैसे अभी सर्विस का आईपीओ होने लगा है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एग्जांपल आपने परचेज की तो उसका भी होगा, लेकिन खैर जो डायरेक्ट शेयर्स इशू होंगे उसमें आईपीओ भी हो सकते हैं, उसमें कोई राइट शेयर भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल राइट इशू हुआ और जिन शेयर होल्डर्स को ऑफर किया गया फॉर एग्जांपल उन्होंने मना कर दिया, आपने परचेज कर लिया, या इवन एज अ राइट इशू भी आपको मिल गया, तो अगेन यू वुड बी द फर्स्ट लॉटी ऑफ दोज शेयर्स। या फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसी सिचुएशन में अगेन आप इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो इसका भी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली ऐसे ही है एज इफ यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, या फिर आपने जो है वो म्यूचुअल फंड्स में या मुदारबा सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई हो। अच्छा, ये क्रेडिट आपको किस तरीके से मिलता है? सो दिस वुड अप्लाई ऑन योर अदर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, यानी आपकी ओवरऑल जो दूसरी अगर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है उसमें फिर अप टू 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम या 2 million रुपीज विच एवर इज लोअर, इसके हिसाब से एक फॉर्मूला कंप्यूट किया जाएगा और एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपका इससे पहले जो है उसके ऊपर आपको एक टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अल्टीमेटली इसकी इम्प्लीकेशन होगी ये कि जो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन बाज़ बात सब्सटेंशियली भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और कितना जो है वो आपकी ओवरऑल इनकम है और उसके बेसिस पे कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर तो आपकी इनकम जो है वो 25 लाख है और तो उसका जो नॉर्मल टैक्स रेट है दैट इज 7.8%, सो द टैक्स अमाउंट कितना बनता है, तकरीबन 2 लाख के करीब। अब 25 लाख में से अगर आप 5 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आईपीओ की किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसका प्रीमियम आप इतना पे करते हैं, तो इसमें से 40,000 रुपीज़ आपकी सेविंग हो जाती है। सो अराउंड 25%, 22% की सेविंग हो जाती है। ऐसे ही अगर आपकी इनकम 4 million रुपीज़ है तो उसका जो इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है दैट इज 11.75%, दिस इज फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो उसका ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बना 4,70,000। अच्छा, इसमें से अगर आप 8 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन शेयर्स, इन म्यूचुअल फंड्स, इन आईपीओस फॉर एग्जांपल, तो अगेन लाख रुपए तक की आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। सो ये तकरीबन फिर दोबारा 20% की टैक्स सेविंग आपको हो जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी टोटल इनकम क्या है उसमें से कितना प्रोपोर्शन है जो आप जिसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अप टू 20, 25%, 18%, 15% आप बड़ी इजीली अपनी टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं और ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज ओनली अवेलेबल टू पीपल जो कि म्यूचुअल फंड्स में या आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के लिए इशू करती है एज ओरिजिनल लॉटीज। तो ये एक बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। अच्छा, अब क्योंकि जो टैक्स फाइलिंग की सीज़न है दैट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आपने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी है। नंबर वन इज़ दैट यू शुड स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे आप अपना टैक्स रिटर्न आपने फाइल करना हो। सो इनपुट्स समझना ज़रूरी है कि जब आप टैक्स रिटर्न अपना फाइल करेंगे तो उसमें कौन से इनपुट्स होंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो एनुअल सैलरी पे जो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है अपनी कंपनी से वो आपको चाहिए होगा फ्रॉम द इनकम परस्पेक्टिव। ऐसे ही अगर आप रेंटल इनकम आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें फिर आपको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए होगा। अगर तो जो आपका टेनेंट है वो आपकी रेंटल अमाउंट से कोई विदहोल्डिंग करता है तो वो विदहोल्डिंग अगर तो उन्होंने आपको चालान दिया है वो आपको चाहिए होगा। अगर विदहोल्डिंग नहीं करता तो फिर रेंटल एग्रीमेंट सिर्फ चाहिए होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं ये मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है और मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो है वो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में है, मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर्स में है या फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड यूनिट्स में है, तो उसमें फिर आपको ये सारे इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे। जैसे सबसे पहले आपको एनसीसीपीएल का सीजीटी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा। इसमें क्या होता है,
اس میں ہم آگے جا کے اس کا ذرا السٹریٹو ایگزامپل بھی دیکھ لیں گے، لیکن براڈلی اسپیکنگ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پورے سال میں آپ کا جو گین اینڈ لاس رہا ہے نیٹ بیسس پہ وہ یہ رہا ہے، اور اگر تو آپ کا کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ کیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا جو اسپیشلی لسٹڈ سیکورٹیز کی انویسٹمنٹس ہیں اس میں آپ کے جو لاسز ہیں وہ 3 سالوں تک کیری فارورڈ ہو سکتے ہیں. تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو گین ہوا ہو لیکن پچھلے سال کا کچھ لاس کیری فارورڈ تھا، تو اس سال آپ کا کوئی اماؤنٹ آف ڈیو ٹیکس نہ بنا ہو. سو دیٹ از آلسو پاسبل. لیکن ان اینی کیس یہ پوری جو انفارمیشن آتی ہے یہ NCCPL کا ایک سنگل پیج سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس سے آپ یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. لیکن ایک اور بھی پاسبلٹی ہے، وہ یہ کہ جیسے بیکاز وی آر ڈوئنگ دس سیشن آن بہاف آف بی فائلر، جو کہ ایک ایپ بھی ہے اور bfiler.com کی ویب سائٹ بھی ہے، لیکن یہ اپلیکیشن پہ بھی آپ کو یہ ساری جو فیسیلیٹیشن ہے آف ٹیکس ریٹرن فائلنگ اینڈ ڈیجیٹل ٹیکس ایڈوائزری یہ مل جاتی ہے. تو ناؤ بی فائلر ہیز اے اسپیشل میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹیگریشن ود NCCPL. یہ ایک بڑا ہی ایک اسپیشل ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے بی فائلر کا، جس میں جو ہے وہ اس طریقے سے the way it functions is کہ آپ جب بی فائلر پہ سائن اپ ہو کے آپ اپنا، کیونکہ آلریڈی آپ نے اپنا نمبر ای میل NIC دیا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے ہی آپ اس انفارمیشن کو پھر وہاں پہ پاپولیٹ کر کے اور اس پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں تو پھر NCCPL کے سسٹم میں ڈائریکٹلی ایک ریکویسٹ جاتی ہے، اور وہ پھر اپنے سسٹمز میں آپ کا جو گیون ڈیٹا ہے اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں پہلے کہ اچھا چلیں آپ کا جو نمبر ہے NIC ہے، سارے جو کریڈینشلز ہیں وہ میچ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو پھر اس کی بیسس پہ آپ کو وہ ایک OTP یعنی ایک ون ٹائم پاسورڈ بھیجیں گے آپ کے گیون نمبر کے اوپر. پھر وہ جب OTP آپ بی فائلر کے سسٹم پہ پاپولیٹ کریں گے تو پھر NCCPL کیا کرے گا کہ آپ کی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے جس میں انفارمیشن آتی ہے ساری، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ پہ میں نے آپ کے لیے ایک میسج یہاں پہ شو کیا ہے کہ اس قسم کا میسج آپ کو NCCPL سے شو ہوگا، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اچھا یہ ہم کون سے سال کی بات کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ ون بائی ون اس کے اندر آئٹم دیکھیں، سو نمبر 1 از واٹ دا ریلیونٹ ٹیکس ایئر جس کی یہ بات ہو رہی ہے. اچھا دوسرا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا نیٹ کیپٹل گین کتنا ہے اس سال کا، براڈ فارورڈ کوئی آپ کا لاس ہے یا نہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جو لسٹڈ سیکورٹیز ہیں اس میں now this was not previously the case، یہ comparatively recent amendment ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں کا جو کیری فارورڈ لاس ہے وہ آپ آگے لے جا سکتے ہیں، آگے سالوں کی گین سے اس کو مائنس کرا سکتے ہیں. سو یہ انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ اچھا براڈ فارورڈ لاس آپ کا کوئی ہے یا نہیں ہے. اچھا کیپٹل گین کی آپ کی لائبلٹی کتنی ہے، اور کیپٹل گین آپ کا کتنا ہم آلریڈی ڈیڈکٹ کر چکے ہیں. سو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا کہ اچھا 18,000 کی آپ کی لائبلٹی تھی اور 18,000 آپ پے بھی کر چکے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کاسٹ آف شیئرز. اچھا یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے اگر میں اگلی بھی ریکوائرمنٹ پہ آؤں کہ 30 جون جو بھی ہر سال کا 30 جون ہے جس میں آپ نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں آپ جب اینوئل ڈیکلیریشن کرتے ہیں تو FBR، تو آپ نے صرف انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرنی ہوتی ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں کیا آتا ہے ہم ایک السٹریٹو ذرا آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اور ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ میں ایگزیکٹلی کیا چیزیں آتی ہیں. لیکن بہرحال وہاں پہ آپ نے یہ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ اچھا میرے پاس ریمیننگ، کیونکہ پورے سال میں آپ نے ٹریڈنگ کی ہے تو آپ نے وہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اب ریمیننگ شیئرز کتنے بچے ہوئے ہیں. اب اس کو بتانے کے لیے جو ویلیو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ اس دن کی مارکیٹ ویلیو نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے کاسٹ بیسس، کیونکہ ٹیکس میں ہمیں ہمیشہ کاسٹ بیسس بتانی ہوتی ہے. ناؤ دا پرابلم ہے کہ آپ کو جو CDC سے اسٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ اچھا یہ آپ کی کلوزنگ ہولڈنگ پوزیشن ہے، اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی مارک ٹو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، یعنی اس دن جو شیئرز کی پوری یعنی مارکیٹ ویلیو ہوگی آپ کو وہ پتہ چل جائے گا. فار ایگزامپل یو کین سے کہ اچھا ایگرو میں میرے اتنے شیئرز ہیں، انٹرنیشنل اسٹیل میں اتنے شیئرز ہیں میرے. فار ایگزامپل یو کین سے اچھا جی جو ہپکو میں میرے اتنے شیئرز ہیں، یہ آپ کو انفارمیشن مل گئی ساری، اور اس دن کا ریٹ ہوگا اور اس دن کی مارکیٹ ویلیو ہوگی، لیکن کاسٹ بیسس آپ کو پتہ نہیں چلے گی. سو یہ اگین یا تو آپ ایسٹیمیٹڈ بیسس پہ کریں یا وہی آپ ویلیو لے لیں. سو دس واز آلویز این ایشو. ناؤ ود دس انٹیگریشن آف بی فائلر ود NCCPL یہ آپ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور یہ بی فائلر ہیز بین ایبل ٹو اچیو دس فار یو کہ اب یہ کاسٹ آف شیئر جو ہے وہ آپ کو اس میسج کے تھرو پتہ چل جائے گی، اور اب اس کے لیے آپ کو ایسٹیمیٹڈ بیسس پہ رپورٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، بڑا ہی کلیئر کٹ ایکوریٹ بیسس پہ
آپ یہ FB فائلر کے سسٹم میں اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا ناؤ دس از مائی کاسٹ آف شیئرز، اور یہ پھر میری کلوزنگ ویلیو ہوگی جس پہ میں چاہتا ہوں کہ 30 جون کے میرے جو شیئرز ہیں وہ رپورٹ ہو جائیں، وچ از آلسو دا لیگل ریکوائرمنٹ. تو یہ اگین ہیوج فیسیلیٹیشن اویلیبل فار یو، جسے آپ ضرور اویل کریں اور اس کی بیسس پہ پھر آپ آ کے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرائیں. سو NCCPL سے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ تھا جو کہ اگر آپ بی فائلر پہ ہیں تو آپ اسپیشلی ایک میسج منگوا کے اس ساری انفارمیشن سے خود بھی منگوا سکتے ہیں، آپ کو بروکر سے فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ ہے CDC کا ڈویڈنڈ اسٹیٹمنٹ. اینوئل بیسس پہ اگر آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے، ہولڈنگ ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی ڈویڈنڈس بھی ریسیو ہوئے ہیں تو یہ بھی پھر آپ CDC سے معلوم کر سکتے ہیں، اور CDC اینوئل بیسس پہ آپ کو ایک پورا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ اچھا دیز ور آل دا سیکورٹیز دیٹ یو ہیڈ ڈیورنگ دا ایئر، اور اس میں سے اس سیکورٹی سے آپ کو اتنا اتنا ڈویڈنڈ ملا ہے، اور وہ پھر آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن میں ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. سو دیز آر اوور آل انفارمیشن ایلیمنٹس ریکوائرڈ اگر تو آپ کی کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہاں سے پھر آپ کی انکم ارائز ہو رہی ہے. یہ کچھ میں نے یہاں پہ آپ کے لیے السٹریشن بنائی ہے کہ جیسے NCCPL اسٹیٹمنٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرا فار ایگزامپل دس از اے کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ. ویسے ایک سنگل پیجر سرٹیفکیٹ بھی آتا ہے، وہ زیادہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہوگا، اور لیکن سب سے اچھا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا وہ میسج پل اپ کرنے کا بتایا ہے تھرو بی فائلر، کیونکہ اس میں آپ کو کاسٹ آف شیئرز بھی پتہ چل جاتی ہے جو کہ آپ کو ویسے نہیں پتہ چلتی. اور نیچے یہ CDC کا ڈویڈنڈ اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ اچھا یہ آپ کے شیئرز ہیں، اتنی آپ کی سیکورٹیز تھیں، اس کا یہ ڈویڈنڈ ہے اگر آپ فائلر ہیں. اچھا ایز یو کین سی ہیئر یہاں پہ فائلر اسٹیٹس بھی بتایا گیا ہے کہ آپ فائلر ہیں یا نان فائلر ہیں. سو اگر آپ نان فائلر ہوتے جیسے اس کیس میں تو یہ جو اماؤنٹ آف ڈویڈنڈ ہے ڈبل ہو جاتا ہے، 15 سے 30% ہو جاتا ہے. سو یہ بھی آپ کا CDC کے ریکارڈز میں اپڈیٹ ہوتا ہے، اور وہیں پہ پھر یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کتنا اماؤنٹ آف ڈویڈنڈ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کیا جائے گا فرام دا اماؤنٹ آف ڈویڈنڈ گیون ٹو یو ان لیو آف ٹیکسیشن. اچھا، آپ جو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں اینوئل بیسس پہ، اس پہ آپ صرف اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، آپ نے اپنا جو ویل اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے. اور ویل اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے بیسکلی جو کلوزنگ پوزیشن آف ایسٹس ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے. آپ نے بزنس کیپٹل ہے وہ آپ نے بتا دیا لائن بائی لائن. اگر ہم دیکھیں تو ایگریکلچرل پراپرٹی اگر آپ کی کوئی ہے وہ آپ بتا دو گے. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کی نان بزنس پراپرٹی ہے تو وہ آپ ویل اسٹیٹمنٹ میں بتاؤ گے. اگر کوئی بزنس ریلیٹڈ پراپرٹی ہے تو انکم ٹیکس ریٹرن میں بیلنس شیٹ میں آپ بتا دیں گے. ایسے ہی بزنس کیپٹل کی جو نیٹ فگر ہے وہ آپ یہاں پہ بتا دیں گے. اچھا، نان بزنس اکوپمنٹ ہو، اینیملز ہوں آپ کے پاس، جو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں، گاڑیاں ہیں، پریشس پوزیشنز ہیں، کیش آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے، اور اگر آپ کی کوئی لائبلٹیز ہیں تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ ساری اپنی ڈکلیئر کر دی. تو یہ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز دونوں پوزیشنز آپ کے ویل اسٹیٹمنٹ میں آ جاتی ہیں. اور یہاں پہ لیفٹ پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں دیر از اندر ٹیب از ویل بائی دا نیم آف ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس. اس میں آپ نے ریکنسائل کر کے بتانا ہوتا ہے کہ اچھا پچھلے سال کے میرے یہ ایسٹس تھے، پورے سال میں میرے جو ایسٹس میں چینجز آئے ہیں نیٹ ایسٹس میں وہ یہ آئے ہیں، اور ان کے سورسز کیا تھے. یعنی کیا اس میں کوئی انکم تھی بیسڈ آن جس کو نارمل طریقے سے ٹیکس کیا گیا ہو، کیا اس میں کوئی FTR کی انکم تھی جیسے فار ایگزامپل ڈویڈنڈ ہے. ایسے ہی فار ایگزامپل پرائز بانڈز وغیرہ کی انکم ہوتی ہے وہ FTR میں ٹیکس ہو جاتی ہے. پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی فارن ریمیٹنسز تھی، کوئی ایگزیمپٹ انکم تھی. اچھا، کیا آپ کو کوئی گفٹس ریسیو ہوئے، کیا آپ کو کوئی انہیریٹنس ریسیو ہوئی، اور کیا آپ نے کسی کو گفٹس آگے دے دیے، کیا آپ نے انہیریٹنس میں آگے پیسے دے دیے. اچھا، کیا آپ نے جو ڈسپوزل آف ایسٹس کیا اس پہ کوئی آپ کو گین ہوا، کیونکہ یاد رکھیے گا جو پرسنل ایسٹس ہوتے ہیں ادر دین پریشس پوزیشنز ان دا فارم آف سرٹن ایسٹس جس کی لسٹ دی گئی ہے، جیسے اسٹیمپس ہو گئے، پینٹنگز ہو گئی، ایسی چیزیں جو کلیکٹر آئٹمز ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ سیل کرتے ہیں تو اس پہ گین ارائز ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور جویلری اور بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرسنل ایسٹ ہے جیسے فار ایگزامپل گولڈ بارز ہیں، جیسے فار ایگزامپل موٹر وہیکلز ہیں، یہ ایسے ایسٹس ہیں، پرسنل ایسٹس ہیں جس کو سیل کرنے پہ کوئی کیپٹل گین ارائز نہیں ہوتا بیکاز دیز آر ناٹ کیپٹل ایسٹس. تو وہ بھی پھر آپ ریکنسیلیشن آف ویل اسٹیٹمنٹ میں دیتے ہیں ایز یور ایگزیمپٹ انکم یا ایز یور نان ٹیکسیبل انکم. تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے
آپ کی اگر تو ڈفرینٹ سورسز آف انکم ہے، کیا آپ اس کے اندر انپٹس یوز کرو گے، کس طریقے سے کون سی چیز کہاں پہ ڈکلیئر ہوگی. ایک بڑی جو امپورٹنٹ ابھی ریسنٹ امینڈمنٹس آئی ہیں اور انسینٹیوز آئے ہیں فار اسپیشلی فار دوز پیپل جو کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اچھا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کیا ہیں؟ یہ ویسے زیادہ اس کا جو فوکس ہے دیٹ از فار پیپل ہو آر بیسڈ ابراڈ، یعنی جو نان ریزیڈنٹ انڈیویژلس ہیں. اچھا، ریزیڈنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ ٹیکس کی زبان میں ریزیڈنسی کا تعلق سٹیزن شپ سے نہیں ہے. ریزیڈنٹ کون ہے؟ ٹیکس کی زبان میں ریزیڈنٹ وہ ہے جس نے پاکستان میں کسی ایک فائنینشیل ایئر یعنی 1 جولائی سے لے کر 30 جون ان 12 مہینوں کے اندر یا تو 183 ڈیز سے زیادہ وقت گزارا ہے، یعنی 6 مہینے سے زیادہ، یا انہوں نے یا پھر یہ ایسا ہوا کہ نہیں، انہوں نے 120 ڈیز تک انہوں نے ٹائم گزارا ہے ایٹ لیسٹ، اور پھر پچھلے 4 سالوں میں کیا انہوں نے کمیولیٹیولی 183 ڈیز گزارے ہیں یا 365 ڈیز گزارے ہیں یا نہیں گزارے. سو اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کا جو ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. سو ونس اٹ اسٹیبلشڈ کہ وہ چلے یہاں پہ ریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ نان ریزیڈنٹ ہیں. اچھا، پھر یہ اسپیشل اکاؤنٹس ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک نے اسکیجول بینک کے ساتھ مل کے اناؤنس کیے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اس حوالے سے پہلے بھی ایز آئی انڈرسٹینڈ پی ایس ایکس کے پلیٹ فارم پہ بھی اور بینکس کے پلیٹ فارمس پہ بھی، اسٹیٹ بینک کے پلیٹ فارم پہ بھی بڑے اس پہ پریزنٹیشنز ہو چکی ہیں، ویبینارز ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم اس کے جو ٹیکس ایلیمنٹس ہیں ان کو ذرا میرا فوکس ہے کہ اس کو ہم زیادہ کور کریں. تو وہ کون کون سے فوائد ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ سو اف یو آر اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی اور آپ نے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کیا اور یہ بڑا سیملیسلی اور بڑا کوئکلی آن لائن پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. سو آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اوپن کرایا. ناؤ دس کین بی فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ ایف سی وی اے، اور یا یہ نان ریزیڈنٹ پاکستان روپی ویلیو اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ این آر وی اے کر کے لکھا گیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کر لیا تو اس اکاؤنٹ میں جو آپ کی ریمیٹنسز ہیں اب اس کی بیسس پہ ناؤ یو الاؤڈ کہ آپ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 ڈفرینٹ موڈز آف انویسٹمنٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ ڈیٹ سیکورٹیز کے اندر کر سکتے ہیں، وہ کنونشنل بھی ہوں، شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں. آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ اموویبل پراپرٹی یعنی کمرشل ہو، انڈسٹریل ہو، ریزیڈینشیل ہو، اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی بینک کے اگر دوسرے پروڈکٹس ہیں، ٹرم ڈپازٹس وغیرہ ہیں، تو اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وایا دا منی دیٹ یو ہیو ریمیٹڈ وایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. ایک دفعہ اگر آپ نے یہ انویسٹمنٹس کر لی، اکاؤنٹ اوپن کر کے آپ نے ریمیٹنسز پاکستان میں منگوائے اور اس کے بیسس پہ پھر آپ نے انویسٹمنٹس کر لی. اب یہ جو آپ کا پیسہ ہے اس سے پھر آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ بینیفٹس آپ کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیے گئے ہیں. ایسے کون کون سے بینیفٹس ہیں؟ سب سے بڑا جو بینیفٹ اسٹیٹ بینک کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فلی ریپیٹریبل ہوں گے. اصل میں جو ہمارے نان ریزیڈنٹس ہیں ان کو ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے لے تو آتے ہیں انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے، اب لیٹ سے ہم نے انویسٹمنٹ کر بھی دی، اس پہ ہمیں گین ہو گیا، ناؤ وی وانٹ ٹو ریپیٹریٹ اٹ آؤٹ سائڈ آف پاکستان. تو اس میں بعض اوقات چیلنجز رائز ہوتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فارن ریزروس کی کیا کنڈیشن ہے. اس وقت اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کنونشنل بینک جو اسکیجول بینکس ہیں ان پہ کیا ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، کیا انسٹرکشنز پاس کی ہوئی ہیں. سو یہ اس وقت کے بہت حد تک انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہرحال جنرلی پیپل ہیو فیسڈ ایشوز وائل ریپیٹریٹنگ دیز فنڈز آؤٹ سائڈ آف پاکستان. تو جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے اسٹیٹ بینک نے کمٹ کیا کہ یہ فلی ریپیٹریبل ہوں گے اور ان کے حوالے سے آپ کو اسپیشلی اسٹیٹ بینک سے پرمیشن نہیں لینی پڑے گی. سو دس از اے ہیوج ایڈوانٹیج، دس از ایڈوانٹیج نمبر 1. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ہی ویسے یہ بینیفٹس تو پہلے اناؤنس کیے گئے تھے لیکن ابھی ریسنٹلی فروری میں ایک آرڈیننس آیا اور اس میں ان تمام بینیفٹس کو لا کا پارٹ بنایا گیا. ٹیکس بینیفٹس پہ کون کون سے بینیفٹس ہیں؟ سب سے پہلے اچھا دس گوز انویسٹمنٹ وائز. اگر فار ایگزامپل آپ نے ٹرم ڈپازٹس میں انویسٹ کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس نیچر کے بینک کے دوسرے پروڈکٹس میں انویسٹ کیا ہے جہاں سے آپ کو انٹرسٹ انکم ملتا ہے، تو یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پہ جو انٹرسٹ انکم ہے یہ 100% ایگزمپٹ ہے. نارملی یاد رکھیے گا کم از کم 15% پروفٹ آن ڈیٹ کے اوپر ٹیکس ریٹ ارائز ہوتا ہے. تو اگر آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں اگر آپ کو پیسے اگر آپ نے ڈپازٹ کیے ہیں اس پہ آپ کو پروفٹ آن ڈیٹ مل رہا ہے دیٹ از 100% ایگزمپٹ. دوسری ایک بہت بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کو
ریٹرن فائل کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور آپ کو ایگزیمشن کے حوالے سے ایف بی آر سے اسپیشل ایگزیمشن سرٹیفکیٹ لینے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایگزیمشن ملی بھی ہے، فار ایگزامپل میں ہوں، مجھے ایگزیمشن مل گئی پاکستان میں فار وٹ ایور ریزن، تو اگر میں بینک کے پاس ڈائریکٹلی چلا گیا کہ دیکھیں میرے آپ کے پاس اتنے اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں ایف بی آر نے میرا نام بھی اپنے اسکیجول میں ڈال دیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ان کی جو بھی انکم ہوگی وہ ایگزامٹ ہوگی، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں، ہم تب تک آپ کو یہ آپ کی ودہولڈنگ نہیں کریں گے، آپ کی انکم سے ودہولڈنگ تب تک نہیں روکیں گے جب تک آپ ایف بی آر سے اسپیشل سرٹیفکیٹ نہیں لے آتے کہ ہاں جی فاروق صاحب ہیں، ان کی جو انکم ہے اس کے اوپر اب ٹیکس نہ ودہولڈ کیا جائے. سو ٹل دا ٹائم آئی گیٹ دیٹ سرٹیفکیٹ دا بینک ول کنٹینیو ٹو ودہولڈ ٹیکس آن اینی انکم جو کہ میری بینک ڈپازٹ سے ارائز ہوتی ہے. یہ میں ایک ایگزامپل آپ کے لیے رکھ رہا ہوں. سو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ آر ڈی اکاؤنٹس میں آپ کو پروفٹ آن ڈیٹ ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ آپ کا جو انکم ٹیکس ریٹ ہے وہ زیرو ہے، دیٹ از فلی ایگزامٹ، بلکہ یہ بھی کہ آپ کو ایف بی آر سے اسپیشل سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر کے ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں بھی خود کو انکلوڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وچ از اے ہیوج کنسیشن جو کہ ان ڈپازیٹرز کو دیا جا رہا ہے جو کہ آر ڈی اکاؤنٹس میں ریمیٹنس کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. So this is for term deposits and any income that you gain from these term deposits. ایسے ہی اگر لیٹ سے آپ اموبل پراپرٹی انویسٹ کر رہے ہیں، اموبل پراپرٹی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وایا دا منی جو کہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو لے آتے ہیں، تو ان پیسوں کے تھرو کیا ہوگا کہ آپ جو پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں اب اس پہ البتہ آپ کو ٹیکس ضرور لگے گا 1%. ایسے ہی جب آپ سیل کر رہے ہیں اگر 4 سالوں کے اندر اندر ادھر بھی آپ کو ٹیکس لگے گا 1%. لیکن دو بڑے میجر ایڈوانٹیجز جو آپ کے لیے ہیں، نمبر ون، آپ کو اگین ریٹرن فائل کرنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں آنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا، جو ہم پہلے ڈپلیکیشن کی بات کر رہے تھے نا کہ ڈبل ہو جاتے ہیں ٹیکس ریٹرنز، وہ پھر آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوں گے اگر تو آپ نے آر ڈی اکاؤنٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو اور یہ جو ریٹس آف ٹیکس ہیں 1%، یہ فائنل ٹیکس ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا آپ کا ایکچوئل اماؤنٹ آف انکم تھی کتنی، کیونکہ نارملی جو کیپٹل جو اموبل پراپرٹی کی ٹیکسیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر اپ ٹو 5 ملین آپ کی گین ہے کیپٹل گین تو 2.5% ٹیکس ہوگا، 5 to 10 ملین ہوگا تو 5% ٹیکس ہوگا. اس طریقے سے پروگریسولی ٹیکس ریٹس بڑھتے جاتے ہیں. اور دین اٹ ڈیپینڈز آن دا ہولڈنگ پیریڈ از ویل. تو جو انویسٹرز ہیں وایا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس اس کے لیے فکس کر دیا گیا کہ 1% آپ نے دے دیا آن پرچیز اینڈ سیل، تو یہ آپ کے لیے فائنل ٹیکس ہو گیا، اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. اگین اے ویری میجر ایڈوانٹیج. اور آپ کو ٹیکس ریٹرن بھی فائل نہیں کرنا، ای ٹی ایل میں بھی آپ کو خود کو انکلوڈ نہیں کرانا. سیم بینیفٹ آلسو گوز ٹو پیپل جو کہ آر ڈی اے اکاؤنٹس میں پیسے لے آ کے پھر کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، یعنی لسٹڈ سیکورٹیز میں کرتے ہیں، میوچل فنڈز میں کرتے ہیں، وہاں بھی یہی بینیفٹ ہے. نمبر ون کیا کہ آپ کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ تو ویسے ہی فائنل ٹیکس ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا 15% کیپٹل گین ٹیکسیشن ہے وہ بھی فائنل ٹیکس ہوگا، وہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا، دیٹ ول بی یور فائنل ٹیکس. اور دوسرا بڑا اہم ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ناؤ یو ناٹ بی ریکوائرڈ ٹو فائل اے ٹیکس ریٹرنس، وہ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ای ٹی ایل میں بھی آنے کے لیے آپ کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ بڑے ہی اہم اور امپورٹنٹ ایڈوانٹیجز تھے جو کہ ان انویسٹرز کے لیے اویلیبل تھے جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پیسے پاکستان میں ریمٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر دے انویسٹ انٹو دیز ڈفرنٹ فارمز آف انویسٹمنٹس، جس میں لسٹڈ سیکورٹیز بھی آ جاتی ہیں، جس میں ٹرم ڈپازٹس بھی آ جاتے ہیں، جس میں موویبل پراپرٹیز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. سو دیز آر دا نیومرس ایڈوانٹیجز جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں اگر تو آپ کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں یا دوسرے فارمز آف چینلز آف انویسٹمنٹ ایونیوز یوز کرتے ہیں، پرووائڈیڈ آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تھرو پیسے پاکستان میں ریمٹ کیے ہوئے ہیں. اب یہاں تک تو میں نے آپ کو بہت سارے فوائد بتائے آف فائلنگ ٹیکس ریٹرنز، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے ریزیمز میں ریسنٹلی چینجز کیے گئے ہیں سچ دیٹ اگر آپ جیسے اسپیشلی آر ڈی اکاؤنٹس کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کو ٹیکس بینیفٹس ہوں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ہاؤ کین بی فائلر بی آف اسسٹنس، بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بی فائلر از پاکستان پریمیئر ڈیجیٹل ٹیکس ایڈوائزر اینڈ ٹیکس پریپریشن سروس. تو یہ نہ صرف ایک ویب سائٹ ہے بی فائلر .com کے نام سے، بلکہ اس کی ایک اپلیکیشن بھی ہے
جس کے ٹو ڈیٹ 1 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں اور اس کے بڑے ایکٹیو یوزرز ہیں، سیٹسفائڈ یوزرز ہیں، سبسکرائبر بیس ہے. تو یہ کس طریقے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بڑا ہی ایک یوزر فرینڈلی اور بڑا ہی ایک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا پورٹل ہے اور ایک ایسی ایپ ہے جسے استعمال کرنا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے، بیکاز وی ہیو آبٹین فیڈ بیک فرام پیپل جو کہ ایک مڈل ایج گروپ کے بھی ہیں، جو کہ کافی سینئر سٹیزنس بھی ہیں. دیو آل گیون اس ویری پازیٹیو فیڈ بیکس کہ نہیں، اس کو استعمال کرنا، اس کی بیسس پہ ٹیکس پریپریشن کرنا، فائلنگ کرنا، ایڈوائس لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے. اور ہماری جو لائف ہے، ایٹ لیسٹ ہمارا لائف کا یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ بالکل ریولیوشنائز ہو گیا اس چیز کے بعد. دوسری اس کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کی بہت اچھی سیملیس انٹیگریشن ہے، اسپیشلی وتھ NCCPL، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا. کیونکہ اس حوالے سے بی فائل از ویری یونیک اینڈ دس از آلسو اے ٹیسٹمنٹ ٹو اٹس سیکورٹی اینڈ کریڈیبلٹی کہ NCCPL جیسے ایک نامور ادارے نے ایک ایکسیس دیا ہوا ہے کہ اچھا، آپ اگر آپ کے جو پاسبل ریٹرن فائلرز ہیں وہ آپ کے تھرو ایک OTP جنریٹ کرتے ہیں، تو پھر ہم ڈائریکٹلی ڈیٹا ان کو بھیج دیں گے اور پھر اس ڈیٹا کی بیسس پہ وہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کریں. تو یہ انٹیگریشن جو ہے اس حوالے سے بھی بی فائلر از ویری یونیک اینڈ کوئی بھی ایسی دوسری اپلیکیشن یا پلیٹ فارم نہیں ہے جو اس قسم کی انٹیگریشن انہوں نے NCCPL یا اس نیچر کے اور جو کریڈیبل ادارے ہیں ان کے ساتھ کی ہوئی ہو. جیسے میں نے بتایا بہت ہی انٹریکٹیو یوزر فرینڈلی ہے. اور دوسری اس کی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بڑی ہی اچھی ٹیم ہے ٹیکس ایڈوائزرز کی، جو کہ آپ کی جو بھی کویشچنس، کنسرنس، کیوریز ہیں انہیں ایڈریس کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ پھر آپ کا ٹیکس ریٹرن فائل کیا جاتا ہے. ناٹ ٹو مینشن دا فیکٹ کہ اس کی پرائسنگ بھی بڑی ریزنیبل ہے. سو یہ اوور آل کچھ بی فائلر کے حوالے سے چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ روٹلی ہم ٹچ بیس کریں. باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ کویشچنز ہیں تو دا فلور از ناؤ اوپن فار اینی اینڈ آل کویشچنز دیٹ یو مائٹ ہیو. وہ آپ ہمارا جو Q&A پینل ہے وہاں پہ آپ کویشچنز آپ بھیجیں، اور اگر آپ کے کچھ کویشچنز ہیں، جو بھی کویشچنز ہیں، انہیں ہم اگلے کچھ منٹوں میں ایڈریس کریں گے. جی میرے خیال سے رائٹ اوے وی ڈو ناٹ ہیو اینی کویشچنس، بٹ آئی وڈ سے کہ جو بی فائلر کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی ہمارا جو نمبر ہے، ویب سائٹ ہے، واٹس ایپ کے نمبرز ہیں، وہاں پہ بھی آپ آ کے اپنے کامنٹس چھوڑ سکتے ہیں، اپنے کویشچنس وغیرہ آپ دے سکتے ہیں، اور ہمارے جو ٹیکس ایڈوائزر ہیں دے ول رائٹ اوے گیٹ بیک ٹو یو ود آنسرنگ یور کویشچنس. اچھا، ایک ہمارے پاس ایک کویشچن آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا NCCPL آٹومیٹکلی پچھلے سال کا لاس کیری فارورڈ کر دیتا ہے یا ہمیں اس کا ٹیکس کریڈٹ خود اویل کرنا پڑے گا؟ اچھا، NCCPL ان چند ایسے اداروں میں ہے جو آپ کو نہ صرف یہ کہ جو پچھلے سال کا کیری فارورڈ لاس ہے اس کی بھی آپ کو ایڈجسٹمنٹ دے دے گا، لیکن اگر آپ کا کوئی ریفنڈ بھی بنتا ہے، نارملی کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ریفنڈ بنا تو یو ہیو ٹو گو ٹو FBR اور ان سے آپ نے ریفنڈ لینا ہوتا ہے. لیکن NCCPL اس معاملے میں بڑا یونیک ہے کہ نہ صرف آپ کو پچھلے سالوں کا لاس بھی کیری فارورڈ کر دے گا، لیکن اگر آپ کا ریفنڈ ہے تو وہ بھی NCCPL آپ کو ڈائریکٹلی پے کر دے گا. سو NCCPL از ویری یونیک ان دیٹ رسپیکٹ. تو ان آنسر ٹو یور کویشچن، بالکل آپ کو وہ کیری فارورڈ NCCPL ہی کر دے گا، آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا یہ سرٹیفکیٹ ہے یا اف یو آر انٹیگریٹڈ ٹو بی فائلر، تو یہ آپ کا جو میسج آئے گا اس کی بیسس پہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اتنا اماؤنٹ میرا جو کیری فارورڈ ہے وہ لاس کا ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے. So I hope that answers your question. کچھ اور اگر آپ کے کویشچنز ہیں تو ضرور ہمیں یہاں پہ بھیجیں، ورنہ پھر ہم اس کو یہاں پہ بریک کریں گے. اور ٹھیک ہے جی. سو جی ایک اور ہمارے پاس کویشچن آیا ہے. اچھا جی، ان کا یہ کویشچن ہے کہ میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہوں کئی سالوں سے اور میں نل ریٹرن فائلنگ کرتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے RDA اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اور میں آئی ایم ناٹ ریکوائر، تو اب کیا اب مجھے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنا پڑے گا؟ اچھا، اب ان آنسر ٹو یور کویشچن، سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ نے RDA کے تھرو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو انہوں نے اسپیسیفائی اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ جو فار ایگزامپل 4 پاسبل موڈز
ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने मोबाइल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, आपने कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की, आपने टर्म डिपॉजिट्स में की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की है, या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में की है। टेक्निकली स्पीकिंग इन इन इनकम स्ट्रीम्स के हवाले से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ए टैक्स रिटर्न, और आप एटीएल लिस्ट में आपका नाम आना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिजनेस इनकम है, कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो आपने डिक्लेयर भी करनी है और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। बट आई वुड से अगर तो आपका सिर्फ ये मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप आरडीए के थ्रू आपके पैसे आए, तो फिर आई वुड से यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न टू द एक्सटेंट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ इनकम। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कुछ आपकी इनकम है तो वो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन आपके केस में क्योंकि आपने आरडी ओपन कर लिया है अपना, और एज आई अंडरस्टैंड आपने पैसे भी रेमिट कर दिए हैं, तो अब अगेन इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर एफबीआर टू डिस्टिंग्विश कि अच्छा इनकी दूसरी इनकम है या नहीं, अनलेस आप खुद रिपोर्ट करें। तो बज़ाहिर सामने ऐसा मालूम होता है कि आप बिल्कुल भी ना करें तो फिर भी आप एटीएल में रहेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली मैकेनिज्म में भी इवॉल्व होगा कि किस तरीके से होगा। सो से टू बी वेरी सेफ आई वुड से कि फिर भी आप कुछ ना कुछ अपनी फाइलिंग ज़रूर करें, वरना स्ट्रिक्टली टेक्निकली स्पीकिंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी, इनका ये कहना है कि क्या ये वाकई सच है कि एफबीआर से टैक्स रिफंड्स क्लेम करना वाकई बहुत कमबसम है? जी, ये काफ़ी हद तक ये हकीकत के करीब है, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद इट इज़ पॉसिबल कि ये प्रोसेस थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो जाए। हो सकता है आपने सुना हो कि वो तमाम लोग जिन्होंने 1 जुलाई 2020 के बाद अपना एनटीएन बनाया हो, उनके ऊपर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना टैक्स प्रोफाइल अपडेट करें, और 1 जुलाई 2020 से पिछले भी प्रैक्टिकली तमाम लोगों के ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अदर देन अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीड इंडिविजुअल्स, जो पुराने सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, अब ये जो टैक्स प्रोफाइल आप अपडेट करेंगे, अच्छा ये बाय द वे ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है जो कि इन तमाम लोगों ने करनी है, जिसकी डेडलाइन वैसे 31, पहले ओरिजिनली इट वाज 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च हुई, फिर 30 जून हो गई है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर से बहुत ज़्यादा पुश था कि इसे एक्सटेंड कर दिया जाए, और अगर आप अपनी ड्यू कंप्लाइंस नहीं करते तो अगेन आप नॉन फाइलर हो जाओगे और आपके ऊपर पेनल्टीज भी अराइज होगी। बट जो कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस टैक्स प्रोफाइल के अंदर आपने अपना बैंक अकाउंट भी डालना है, कंप्लीट विद योर आईबीएन, ब्रांच नेम और बैंक वगैरह। तो इससे क्या होगा कि आपके जो रिफंड्स हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, अगर तो आपने अप्लाई किया हुआ है एंड यू हैव provided a satisfactory explanation to the concerned officer of FBR कि हाँ आपका ये genuine refund बनता था, तो वो फिर आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो टैक्स प्रोफाइल है वो टाइमली अपडेट कर दें, और इस 30 जून से पहले पहले कर दें, जिसके लिए भी यू कैन कम टू बी फाइलर। जी, so if we do not have any further questions, so I would like to sign off from here. Thank you so much for joining this session, and thank you for your questions as well. अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, ये हम एड्रेस करते हैं, फिर I'll take you leave. अच्छा, इनका ये सवाल है कि जो फॉरेन कैपिटल गेन है, क्या वो पाकिस्तान की सीजीटी रिजीम के हिसाब से ही टैक्स किए जाएंगे? सो नो, नाउ दिस डिपेंड्स अगेन आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी जो भी फॉरेन इनकम है वो उस कंट्री के हिसाब से टैक्स की जाएगी, पाकिस्तान के हिसाब से टैक्स नहीं की जाएगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो जो पाकिस्तान में सिर्फ आपकी पाकिस्तान की इनकम है और जो एसेट्स हैं वही आपने डिक्लेयर करने हैं, अनलेस आपके फॉरेन एसेट्स ऐसे हैं जिसके पीछे पाकिस्तान सोर्स इनकम हो, फिर वो उसके पीछे आ सकते हैं। जैसे आई हैव सीन सम केसेस जिसमें क्या होता है कि ओईसीडी रिपोर्टिंग, जैसे पाकिस्तान हैज़ बिकम अ सिग्नेटरी टू ओईसीडी कन्वेंशन, तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि जो ओईसीडी की सिग्नेटरीज हैं वो दे आर मेकिंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो होता क्या है कि वो फिर बताते हैं कि अच्छा आपके ये सिटीज़न हैं, और आपके सिटीज़न जो हैं
ان کے ایسٹس اتنے ہیں ہمارے پاس. تو پھر ایف بی آر آپ سے کویشچن کرتا ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ کہیں اس کے پیچھے پاکستان سورس آف انکم تو نہیں ہے, اور ہے تو ہم کیوں اس کو ٹیکس نہ کریں. سو دیٹ از نمبر ون. لیکن جیسے آپ نے ابھی مجھے دوبارہ بتایا ہے کہ اچھا نہیں آپ ایک ریزیڈنٹ انڈیویجول ہیں, تو ایسے کیس میں اکثر پریکٹیکلی اسپیکنگ بڑا مشکل ہے ایون فار ریزیڈنٹ انڈیویجولس کے جو فورن انکم ہے وہ پاکستان میں ٹیکس ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی اپنی ٹیکس ریزیمز ہیں, جیسے فار ایگزامپل یو کے ہے, یو ایس ہے, کینیڈا ہے اگر تو ایسی سچویشن میں کیا ہوگا, سی جی ٹی کی ان کی اپنی ریزیم ہوگی, وہاں پہ آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ہوگا. تو پاکستان میں پھر ڈبل ٹیکس نہیں ہوتا, کیونکہ ان ساری کنٹریز کے ساتھ ہماری اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کی ٹریٹیز بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ٹیکس ہیون ہے, فار ایگزامپل یو اے ای ہے, وہاں پہ آپ کا کوئی جو ہے وہ کیپٹل گین رائز ہوا اور وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوا, تو ٹیکنیکل, اور اگر آپ ریزیڈنٹ انڈیویجول ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ پاکستان میں ٹیکسیبل ہو جائے گا آپ کے لیے, پھر یہاں کی ریزیم اس کے اوپر اپلائی ہوگی. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. چلیں جی, اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. Again, my special gratitude to BeFiler as well as to PSX جنہوں نے یہ سیشن ہوسٹ کیا. اور اگر آپ کے اور فردر کچھ بھی کویشچنز ہوں, کنسرنز ہوں, آپ پلیز ریچ آؤٹ ٹو بی فائلر کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے, اور وہاں پہ آپ ہمیں دل کھول کے اپنے تمام سوالات کو بھیجیں, اور ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ آپ کے تمام سوالات کو آنسر کیے جا سکے. سو دس از فاروق رشید ہیئر سائننگ آف. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ آئی ہوپ اس قسم کے اور فردر سیشنز میں آپ سے انٹریکشن ہوتا رہے گا. تھینک یو.